علم میں یقینی نامعلومیت ضرور ہونی چاہیے. جو وجود سے موجود ہے وہ عدم سے موجود ہے. میٹا فزکس کا مطلب ہے unknowability of the known object. ما سوى اللہ مدرک حالت میں تشبیہ ہے. اللہ جب کہتا ہے کہ ہر چیز میری نشانی ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہر چیز اپنی ساخت میں علامت ہے. ذہانت یعنی اپنے سامنے موجود چیزوں پر زیادہ سے زیادہ تصرف کر سکنا، ان کے گیون میننگ سٹیٹس میں محدود ہوئے بغیر. علامت ایک کنڈیشن آف نالج بھی ہے، نرچرنگ آف بینگ بھی ہے. کلام اللہ میں معنی مجمل مطلق ہیں. اجمال مطلق بندے میں تفصیل بنے بغیر اگر رہ جائے تو اس کا مطلب ہے بندے نے بندگی کا ذائقہ نہیں چکھا ہے. آپ ایک چیز سے ڈیٹیچمنٹ اور اٹیچمنٹ کو پیرالل کر کے دکھا دیجئے، کل ذہین ہو جائیں. ایک لفظ دو معنی میں اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ بالکل غبی ہیں. از دیگر خوباں تو افزوں نیستی، تو دوسرے حسینوں سے زیادہ تو نہیں ہے کہ مجنوں تجھے دیکھ کے دیوانہ ہو جائے. اگلے مصرعے میں لیلا کا جواب، گفت تو خاموش سن تو مجنوں نیستی. کل مک گئی. السلام علیکم جاوید صاحب. وعلیکم السلام. جاوید صاحب، پچھلی نشست میں آپ نے ہمیں جو زبان اور ذہانت دانی کے حوالے سے جو بات شروع ہوئی ہے اس میں ہم نے تشبیہ آپ سے سمجھی تھی. تو اور وہ اس بات میں جب ہم پہنچے تھے سمبل کیا ہوتا ہے، تو وہاں سے ہم چاہتے ہیں کہ بات شروع ہو. گو کہ ہماری خواہش تھی کہ آج جوہر مہدی صاحب ہمارے ساتھ ہوتے، لیکن وہ بارش کی وجہ سے آج آ نہیں سکے. تو اگر آپ یہاں سے ہمیں بتائیں کہ سمبل جب ہم کہتے ہیں کسی چیز کو تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہاں، کیونکہ اس کا تعلق ہے لفظ اور ذہن کے حوالے سے. سمبل کی جو اعلیٰ شرح ہے وہ تو عرفانی ہے، لیکن لفظ سمبل ہے، یعنی کسی لفظ کو سمبل بنا دینا. تو سمبل کہتے ہیں اس نام، کسی شے کے نام کو، یعنی لفظ کہ جو اپنے فوری مصداق سے جدا ہوئے بغیر اوپر کی کسی حقیقت کا نام یا اس کا ذریعہ معرفت بن جائے. اس کو کہتے ہیں سمبل. ہے علامت. علامت مطلب کہ چیز اپنے سے اوپر والے پر اشارہ کرے. تو یہ جو زبان کا جوہر ہے، یعنی کہ اگر لفظ سے ذہن کی مناسبت پیدا ہوگی، یا دوسرے لفظوں میں کہیں کہ ذہن میں ذہانت کی تکمیل وہ سمبل کو پرسپیکٹو بنانے سے ہوتی ہے. ذہانت کہتے ہیں کہ ایک طے شدہ پرسپیکٹو میں چیزوں کو ڈیفائن، ری ڈیفائن، اینالائز، ریکنسٹرکٹ، ڈی کنسٹرکٹ کرنا. یعنی کہ ذہن اپنی فاعلی جہت کی انتہا پہ پہنچ کر اپنے انفعال حقیقی کو اس میں جل کر دیتا ہے. ذہن کے جو دو پولز ہیں نا، وہ بہت آسان ہے کہ دماغ کا ایک پول ہے ذہن کا، وہ انفعالی ہے، یعنی وہ سماعی ہے، اور دوسرا پول ہے وہ فعلی ہے، فاعلی ہے. تو بعض چیزیں دماغ میں مسلمات کی طرح ہوتی ہیں تو وہ اس کی پیسیوٹی کا وہ ہیں بنیاد. اور پھر ان بیسک آئیڈیاز جو پیسیوٹی آف کانشسنس کا تقاضا کرتے ہیں، اس کے بغیر وہ نصیب نہیں ہو سکتے. یعنی جن پہ ہم تنقیدی نظر وغیرہ ڈالنے کی ضرورت نہ محسوس کریں، اور ان آئیڈیاز کو اپنے علم اور فہم وغیرہ یا خلاقی وغیرہ تمام سرگرمیوں پر نافذ رکھیں، یا اسے ریلیونٹ رکھیں، اسے افیکٹو رکھیں. جیسے ایک آئیڈیا ہے نا کہ ایک عدد، تو اب یہ ایک کو میں ایک گلاس سے لے کر ایک خدا تک، یہ جیسے بہت مربوط حالت میں پہنچ جاتا ہے.
کہ آئیڈیا آف وننس یا آئیڈیا آف ون وہ گلاس میں دوسری طرح اپلائی ہوگا اور سورج پہ اس سے بڑھ کے صادق آئے گا، اور پھر یہ کہ تخلیق اور خالق کے وہ پیراڈاکس میں پہنچے گا۔ واضح ہے نا کہ وحدت مخلوقی اور وحدت خالق، مثال طور پہ اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، تو سمبل جو ہے وہ پیسو پول کے جیسے منتقل ہو جانے، میں اسے کہہ نہیں پا رہا، میں پھر سے کہتا ہوں کہ وہ پیسے پول یعنی پرماننٹ آئیڈیاز، یا یوں کہہ لیں انیٹ آئیڈیاز، ہم انیٹ کہاں، ٹھیک ہے، یعنی جو کانشسنس جو ہے نا وہ ایز سچ کیا ہے، وہ کچھ آئیڈیاز کا مجموعہ ہے جو اس کی علمی سرگرمیوں سے پہلے ہیں اور اس کے علمی حرکت کو رخ فراہم کرتے ہیں، وہ چیزوں کو نام دینا سکھاتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو اب وہ جو آئیڈیاز، کوئی آئیڈیا جب ذہن میں منتقلی کے عمل میں پہلے اسٹیج پر آ جاتا ہے تو اس سے دماغ میں ایک صلاحیت پیدا ہوتی ہے، اس صلاحیت کو کہتے ہیں صورت اور حقیقت میں امتیاز۔ یعنی کہ آئیڈیاز گویا حقائق کے عکس ہیں، آئینے کو نہیں معلوم کہ یہ کیا ہے، تو پھر وہ آئینہ ایک دوسرے آئینے پر وہ عکس جب پھینکتا ہے تو وہ آئینہ جیسے فہم کا آئینہ ہے، وہ آئینہ جیسے پریزنس محسوس کروا دینے والا آئینہ ہے۔ تو ابھی اس کے معنی نہیں کھلے، لیکن جو آئینے کے عکس ہیں وہ جا کے کینوس کے نقش بن جاتے ہیں، پینٹنگ بن جاتے ہیں۔ اب یہاں وہ پریزنس میں ہیں، اگر یہاں تک نہ پہنچے تو ہمیں نہیں معلوم کہ کیا ہے پیچھے۔ تو یہ جو نقش ہے، یہ نقش تخیل کی تحویل میں بھی ہوتا ہے، تعقل کی ذمہ داری بھی بنتا ہے، یہ گویا آپ کے شعور کی ایکٹیویٹی کی تمام قوتوں کو گویا پیدا کرتا ہے، یعنی اس سے ان ایکٹیویٹیز کی پیدائش ہوتی ہے آنکھ کھلتے ہی۔ تو یہ جو عمل ہے نا کہ جہاں مثال طور پہ میں دیکھ رہا ہوں سمجھ نہیں رہا، تو پھر دیکھنا کیونکہ اس کی پریزنس کا نتیجہ ہے، تو گویا میں اس سے ناواقف تو نہیں ہوں، میں اس کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ دیکھنے کا عمل جب نام پا لیتا ہے کہ یہ وننس کا آئیڈیا ہے، یہ لینتھ کا آئیڈیا ہے، یہ ہائٹ کا آئیڈیا ہے، تو جب یہ نام پا لیتا ہے نا تجربے کے نتیجے میں کہ یہ سپاٹ ہے، وہ سیدھا کھڑا ہوا پیڑ، تو اب یہ نقش جو ہے یہ پھیلنا شروع کرتا ہے، اور اب یہ ہمارے فہم کو جیسے سرکٹ کرتا جاتا ہے، ہمارے فہم کی جیسے تشکیل کرتا ہے۔ تو اس مرحلے پر آ کر پریزنس اور ایک اپریشیبل انڈرسٹینڈنگ، واضح ہے نا، ان دونوں کے ملاپ سے ذہن اپنی تمام سرگرمیوں کا آغاز کرتا ہے، اور ان سرگرمیوں میں ایک چیز مشترک ہوتی ہے کہ فارم حقیقت کے بغیر نہیں ہے۔ حقیقت جیسے میرے اندر پریزنس کے ساتھ ہے تو وہ فارم میں بھی یا تو اس میں مندرج ہے یا اس سے بیونڈ ہے، واضح ہے نا۔ یہ بہت بیسک وہ کیا نام ہے یہ کانشسنس کی بنیاد ہے۔ نہیں سر، اگر اس کو ہم اس پرسپیکٹیو سے دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی چیز اگر موجود ہے تو اس کی حقیقت ہمارے لیے اس کی میٹا فزکس ہے، وہ
اس کی کیا میٹا ہے؟ فزکس ہے اس کی ہمارے نہیں، لیے. یہ بہت لمبی جس لگا دیا جی پہنچنا ہے، لیکن آہستہ 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 یہ کہہ رہے ہیں جلدی سے بس یار بتا پا رہے ہو کہ ہمیں پھنسا رکھا ہے. نہیں، اب آہستہ آہستہ چلتے. تو وہ جو ہے وہ حقیقت کی پریزنس، اور اس پریزنس پر ایک انفعالی شعوری تیقن کے نتیجے میں اور اس کے قوام سے بننے کی حالت میں شعور کی سرگرمیاں شروع ہوتی ہیں ذہن کی. ٹھیک ہے نا؟ میں اور آپ ہم پر واجب ہے کہ ہم چیزوں کو حقیقت و صورت میں دیکھیں، ہم چیزوں کو ظاہر اور باطن میں دیکھیں. یہ بائنریز نہیں ہیں، یہ مطلب لوازم ہیں. ٹھیک ہے، اسی سے کازیشن کا پتہ چلتا ہے. اور جیسے جس میں یہ دونوں عمل ساتھ ہو رہے ہوتے ہیں، یعنی صورت و حقیقت کا جو ادراک ہے ذہن میں، جیسے ہم اب نام رکھنا جب نہیں بھی سیکھ رہے ہوتے تو کیا ہمیں حقیقت معلوم ہوتی ہے اس شے کی، یا اس کو ہم بعد میں طے کرتے ہیں کہ یہ اس کی؟ نہیں، حقیقت علم کا موضوع نہیں ہے. اچھا، حقیقت ایکسپیرینس ہے، پریزنس ہے. وہ جو آپ کے لاشعور میں بہت سختی سے جیسے چسپاں ہے، وہ آپ اس عکس میں ترمیم نہیں کر سکتے، اس نقش تک آپ کا ہاتھ نہیں پہنچ سکتا، وہ خود ہی نزول کرتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اب وہ یار کیا، ہاں، تو صورت اور حقیقت کے کانشس پرنسپل کو وہ شرط وجود بناتا ہے. یعنی صورت اور حقیقت پر اسے یقین ہے، مطلب فلقی یقین ہے، صورت کا اس کا مشاہدہ یا تفکر وغیرہ کا نتیجہ ہے علم جسے کہتے ہیں. تو وہ اپنے معلومات کو اپنے مسلمات سے جوڑے رکھتا ہے. واضح صحیح یا غلط، مطلب یہ اس کی خلقت میں ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ پیڑ کو اس نے دیکھا، اسے اس کا نام معلوم ہے، اس کا وہ جو بوٹینیکل وہ تجزیہ بھی کر سکتا ہے، لیکن وہ اس بات پہ اطمینان نہیں محسوس کرتا کہ میں نے پیڑ کو پورا سمجھ لیا. تو دیکھی ہوئی چیز کو پورا سمجھنے کا داعیہ ضرور پیدا ہوتا ہے، جو محسوسات کو پورا سمجھنے کا داعیہ ضرور پیدا ہوتا ہے. لیکن وہ ڈارون بھی آ جائے تو وہ تیقن تک ایک ہی فارم کو تمام ایک اصول سمجھ کر اس کا جتنا بھی تجزیہ کر لے، جو فارم کا تجزیہ کرنے کا طریقہ ہے، تو کسی بھی مرحلے پر پیڑ کا علم اپنے اکمال اور اختتام تک اس کے لیے نہیں پہنچے گا. یعنی پیڑ کو زیادہ سے زیادہ جاننے والا پیڑ کو بہت زیادہ نہ جاننے کے احساس کی ریئلائزیشن میں رہتا ہے. علم اسی کو کہتے ہیں. تو اب اس میں یہ کہ وہ کہتا ہے پورا علم تو یہ خود فراہم ہی نہیں کر سکتا. مطلب آپ نے مٹی کا ایک ذرہ لے لیا، اب اس میں کیا پورا علم، یہ ذرہ ہے وہاں سے لیا، اس کی یہ ساخت ہے اور یہ سب کر لیا آپ نے. لیکن وہ کون سی چیز ہے جو مجھے اکساتی ہے، انسان کو اکساتی ہے کہ نہیں ذرے کے بارے میں علم پورا نہیں ہے. وہ یہ کہے گا ذرے کے بارے میں، تو اب اس علم کی تکمیل نہ ہونے کا سبب کیا ہے کہ میں نے ذرے کو اس کی حقیقت سے بے نیاز کر کے سمجھنے کی کوشش کی ہے. تو وہ جو پریزنس رکھنے والی حقیقت ہے نا، پھر وہ آ کے ذرے کو اس سے جوڑتی ہے. تب بھی آپ یہ نہیں کہتے کہ کامل علم ہو گیا، لیکن تب آپ کہتے ہیں یقینی علم ہو گیا. یعنی کہ اب مجھے یقین ہے کہ یہ مثال طور پہ مخلوق ہے تو خالق کی طرف دلالت کر رہی ہے، تو اس پر مجھے پورا یقین ہے، پورا اطمینان ہے، اس پر مجھے کسی طرح کی کریٹیکل نظر ڈالنے کی حاجت نہیں ہے.
اب لیکن یہ میں نہیں جانتا کہ بھئی یہ کیسا ہے، کیسے بنایا گیا، یہ وہ ہمیں نہیں معلوم. تو علم صحیح صحت مطلق رکھتا ہے، تکمیل کا عنصر انسانی ذہن میں نہیں رکھا گیا. جب بھی اللہ کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں قلیل علم دیا، تو ایک تو یہ ہوگا. تو یہ جو ایک بنتا ہے نا یہاں پہ کہ ذرہ اپنی وہ جو پرائر ریئلائزیشن سے جڑ گیا، ریئلائزیشن آف دا ریئلٹی، اس سے جڑ گیا، اور آپ کو جڑا ہوا وہ منطقی طور پر بھی آپ ثابت کر سکتے ہیں. آپ کا ایکٹیو شعور بھی اس دعوے کو ثابت کرنے کے صحیح یا غلط دلائل بنا سکتا ہے. واضح ہے نا یہ بات؟ جی تو خلقت کے جو خلقی قوت کو منطقی پیمانوں پہ نہیں پرکھا جاتا. خلقی قوت اپنے استعمال کے بعد یا ایکٹیو شعور کی تحویل میں آ جانے کے بعد وہ غلط بھی ہو سکتی، صحیح بھی ہو سکتی، اور اس کا منطقی یا تجربی طور پہ غلط یا صحیح ہونا اس کے حقیقت سے انتصاب کے یقین کو متاثر نہیں کرتا. مطلب میں نے کہا کہ وہ سورج اس طرح اللہ نے بنایا ہے کہ اس میں لکڑیاں ڈال کے آگ لگا دی. اب یہ مزہ خیز تصور ہے نا، لیکن میں نے سورج کو اس کی حقیقت کے ساتھ بھانپ لیا ہے. واضح نا؟ اب یہاں سے یہ ہوتا ہے کہ علم ممکن ہی نہیں ہے کہ فالسیفائیبل نہ ہو. دنیا کا کوئی بھی علم امکان خطا اور احتمال غلطی سے پاک ہو ہی نہیں سکتا. بلکہ جیسے کارل پاپر ایک اس کا بہت اس کی یہ تھیوری ہے، تو وہ تو کہتا ہے کہ وہ علم ہی نہیں ہے جو فالسیفائیبل نہ ہو. وہ سائنسی علم کو کہتا ہے، تجربی علم کو، کہ فالسیفائیبل اگر ہے ہی نہیں ہے تو وہ علم کی کیٹیگری ہی میں نہیں ہے. تو یہ جیسے ہماری تھیوری میں یہ پہلے سے موجود ہے. تو اب یہاں پر جو اظہار جنم لیتا ہے، ادراک تو بن گیا کہ یہ اور یہ صورت حقیقت سے مجملاً یا مفصلاً علم کے ساتھ یا محض اعتقاد کی سطح پر وہ لنک اپ ہو گئی ہے. اب اس کے بعد وہ اس صورت کو اس کی حقیقت کا مظہر بناتا ہے. یہ ایکسپریشن ہوتا ہے کہ میں نے تو سمجھ لیا، محسوس کر لیا، یقین آ گیا، لیکن یہ کہ یہ اس کا اظہار میں اس طرح نہیں کر سکتا جیسے کہ یہ کرسی ہے. تو پھر وہ جو اظہار کے لیے الفاظ قائم کرے گا وہ الفاظ علامتیں ہوں گی. اچھا، یعنی جو صورت کو بالکل اب اس کے حال پر برقرار رکھتے ہوئے اس سے بیانڈ حقیقت کو بھی اتنا ہی ظاہر کر دے، واہ، جو صورت کو ذریعہ علم بنائے وہ اختتام علم نہ بننے دے. ٹھیک ہے؟ جی وہ تو اس میں کیا ہے کہ اب ایک تھیوری آ گئی نا، علامت کو آپ سمجھیں جی تو تھیوری یہ آ گئی کہ علم میں یقینی نامعلومیت ضرور ہونی چاہیے. یقینی یہ اب یہ جیسے تبازات تھیوری ہے آپ کی تھیوری. کہ علم معلوم کی تعمیر میں نامعلوم کا تصور اگر شامل نہیں ہے تو وہ جہل ہے. معلوم نامعلومیت کو پرائیویٹلی ایکسپریس نہیں کر رہا تو وہ میرا معلوم نہیں ہے. اب آپ سمجھیں کہ معلوم میں نامعلومیت، وجود میں عدم کا سیاق، یہ لوازم میں سے ہے کہ موجود وہ ہے جس میں معدوم ہونے کی قابلیت ہے.
جس میں معدوم ہونے کی قابلیت نہیں موجود نہیں ہے. یہ ہم اپنے دائرے میں کر رہے ہیں کیونکہ ہم اللہ کو کہتے ہیں وجود سے ماورا، وہ اسی لیے کہتے ہیں. واضح ہے نا، جو وجود سے موجود ہے وہ صرف وجود سے موجود نہیں ہے، وہ عدم سے موجود ہے. واضح. اب علامت کو آپ اس طرح سمجھیں کہ علامت کا لسانی جو سانچہ ہے، لفظ جو ہے، لفظ، اب لفظ سمجھے علامت ہے. اس لفظ نے شعور اور وجود کو اصولی طور پر متحد کر دیا. اس نے ایک ہی ڈیفینیشن کو دونوں کی پہچان بنا دیا. یہ علامت ہوتی ہے، یعنی ہائر سمبلزم. لیکن جیسے شاعرانہ علامتیں یا جو ہماری گفتگو میں فصاحت پیدا کرتی ہیں، خوبصورتی پیدا کرتی ہیں، جس میں تشبیہ، استعارہ وغیرہ بھی جیسے مختلف کیا نام ہے، مختلف عناصر کی طرح گندھا ہوا ہوتا ہے. تو تشبیہ، استعارہ، ان سب کو گوندھ کر ان کے معنی میں، یعنی اس شے میں یا اس تصویر میں یا اس تصور میں، اس امیج میں ایک بیانڈنس، ایک ٹرانسینڈنس پیدا کرنا، اور اس ٹرانسینڈنس کی جو انڈرسٹینڈ نہ ہو سکنے والی پریزنس کو اس کی انڈرسٹوڈ فارم پر غالب رکھنا. یہ علامت ہے کہ میرا سمجھا ہوا میرے نہ سمجھے ہوئے کے تابع. نہیں کیا یہ جو علامت کی، میں صرف ایک چیز پوچھنا چاہ رہا تھا. آپ نے پچھلی گفتگو میں یہ بات کی تھی کہ یہ ساری گفتگو جو ہم کر رہے ہیں یہ لنگوسٹک کے ذیل میں تو نہیں ہو رہی نا. مطلب علامت کی جو تصور، جو ایک تعریف، سمبل تعریف جو ہم ادب کے تناظر میں پڑھتے ہیں، یہ تو اس کو ہم پھر کس طرح کہیں گے کہ یہ تعریف جو ہم نے ابھی جس پر آپ نے بات کی ہے، یہ عرفان کے تناظر سے اس کی تعریف ہے یا نہیں؟ یہ لنگوسٹک ہی پر اساس رکھتی ہوئی گفتگو ہے اب تک کی. یہ ٹھیک ہے کہ کوئی بھی جیسے لفظ سے متعلق علم جو ہے وہ فلاسفائز ہوئے بغیر رہ ہی نہیں سکتا. اصول کا ہر علم فلاسفائز ہوتا ہے، چاہے وہ فقہ کے اصول کا علم ہو. یہ مطلب لازم ہے. آپ تفسیر کے اصول بھی بیان کریں گے تو وہ فلاسفائز کریں گے ان کو. واضح ہے نا؟ تو یہ تو قانون ہے، ضابطہ ہے کہ ہم یہ اپنی گفتگو کو اپنے پیراڈائم میں رکھ کے اس کی ہائیسٹ اینڈ تک پہنچا کے دکھا رہے ہیں علامت کو. فرض کیا کوئی اس پورے کو نہیں مانتا تو وہ بھی کہ بھئی ہڈن میکینکس ہیں یا آئیڈیا ود ان فارم ہے، جیسے ارسطو کا کہنا تھا عین جو ہے وہ صورت ہی میں ہے روح کی طرح. تو وہ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ خیالات اور یا اس کے ہم نے علمی یا دیگر نتائج کیا نکالیں. ہمیں تو یہ دکھانا ہے کہ یہ جبر ہے شعور کا، جبر مثبت معنی میں کہ ہم اس سے ہل نہیں سکتے. فکسٹی ہے، آئیڈیا بیسڈ پرسپیکٹیوز کے سے خالی ہو کر شے کو دیکھ بھی نہیں سکتے. جیسے ہی شے ملفوظ ہوئی ویسے ہی وہ علامت بننے کے عمل میں چلی جاتی ہے، اور اگر آپ اسے علامت بنانے کے عمل میں نہیں ڈالتے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ذہین نہیں ہیں، آپ زبان نہیں جانتے. اب ہم اسی عرفان والی باتوں پہ تو یہاں پہ لوگ وہ کرنے احتجاج کریں گے، وہ اب شگری صاحب کی کریں. سر آپ نے اس کو فلاسفائز کیا، تو جیسے اگر ہم کچھ ایگزامپلس کی طرف سوچیں تو مجھے یاد آتا ہے کہ آپ نے کہا کہ جو اقبال کی شاعری ہے وہ علامتوں کا گھر ہے. یہ جملہ ہم نے آپ سے سنا ہے. تو پھر وہ جب ہم شاعری کی طرف دیکھتے ہیں تو کہ اقبال اس کے ایک بہت بڑے نمائندے ہیں جنہوں نے سمبل کو بہت بخوب استعمال کر کے دکھایا. ہاں، اقبال کے یہاں ہے، غالب کے یہاں ہے، میر کے یہاں کیونکہ احساساتی پیچیدگی کی شاعری ہے تو وہاں سمبلز نہیں ہیں، اور اگر سمبلز ہیں تو وہ طے شدہ جنرلائزڈ سمبلز ہیں.
وہ مطلب تخلیقی وہ اس سے نہیں پتہ چلتا. لیکن اگر ہم اس کو اس لحاظ سے دیکھیں کہ شاعری کو سمبل کی کتنی ضرورت ہے. تخیل سمبل کے بغیر ہل نہیں سکتا. ٹھیک ہے. تخیل کسے کہتے ہیں؟ تخیل کہتے ہیں دیکھی ہوئی صورت کو تصور میں لائی جا سکنے والی صورت کا بدل بنانا. دیکھے ہوئے کو اندیکھے کی طرف آنکھ کھولنے والی کھڑکی بنانا. جیسے نالہ گویا گردش سیارہ کی آواز ہے غالب. اب نالہ یعنی کہ جو پکار کے رونا، آواز سے رونا. اب یہ وہ غم سے ہوگا، اس کے کیفیات الگ ہیں، اس کے احساسات وغیرہ سبجیکٹیو ہوں گے، یعنی اس کے لیے الفاظ میرے دل وغیرہ احساسات وغیرہ کا بیان کر رہے ہوں گے. یہ بتائیے نالا کہہ رہے ہیں اور وہ سب کازمک بنا رہے ہیں کہ نالا گویا گردش سے وہ کیا ہے. ہاں، ہر قدم دور یہ منزل ہے نمایاں مجھ سے. اب یہ جو اس طرح کے شعر ہیں نا، میری رفتار سے بھاگے ہے بیاباں مجھ سے، غالب جس معاملے میں منفرد ہیں نا اردو شاعروں میں، وہ یہ کہ یہ ٹوٹل شعر کی معنویت کو سمبولک بنا دیتے ہیں. الگ سے یہ دکھانے کی ضرورت نہیں کہ یہ صورت سمبل ہے اور یہ بیاباں سمبل. یہ ایک بہت بڑی قدرت کلام بھی ہے اور قدرت تخیل بھی ہے. غالب کا نہ ہوتا تو اقبال نہیں ہو سکتے تھے. یہ جو ان کے تخیل میں ایک کازمک انداز ہے نا، ان کا کینوس ان سے باہر ہوتا ہے ہمیشہ. تو یہ اب ایک ہوتا ہے مرکب علامت، کہ پورا ایک بیان وہ اس کی کلیت جو ہے وہ اسے علامت بنا دیتی ہے. علامت کا ایک لفظ ہونا ضروری نہیں ہے. معمول میں تو یہ ہے لیکن ضروری نہیں ہے. اس کی تردید غالب کر دیتے ہیں اور یا حافظ کر دیتے ہیں. بہت سارے شاعر ہیں. رومی کے یہاں بھی غزلوں میں علامت ان معنی میں نہیں ہے کہ یہ لفظ اس کی علامت ہے. وہ پوری فضا کو اتنا ٹرانسینڈنٹ بنا دیتے ہیں حالت حضور دے کر، تو وہ غیب کو دکھانے والا جو وفور پیدا کر کے دکھا دیتے ہیں. تو وہ وفور میرے اندر اللہ کی حضوری اگر پیدا کر رہا ہے تو میرے لیے پورا شعر علامت، بلکہ بہترین علامت موصل علامت ہے. تو اقبال کے ہاں جیسے لالہ ہے، اب ان کے ہاں علامتیں تعداد میں زیادہ ہیں، کلمات کی شکل میں شاہین کہ عروس لالہ. اب یہ بالکل رومانوی سا شعر ہے بظاہر کہ عروس لالہ مناسب نہیں ہے مجھ سے حجاب، کہ میں نسیم سحر کے سوا کچھ اور نہیں. اب جو آدمی نہ جانتا ہو علامت وغیرہ تو وہ تو داغ اور امیر ملائی کا شعر ہے کہ بھئی ہم سے نہ چھپو. آپ دیکھیں نا، یہ علامت ہوتی ہے کہ ایک بالکل غلط فہمی میں مبتلا کرنے والا شعر کہنا اور اس سے مراد انتہائی عرفہ لینا. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. یہاں آشنائی علامت ہے اور آشنائی انتہائی یعنی کہ ابتذال کا امکان رکھنے والا لفظ ہے. اس کو انہوں نے دیکھے کیا بنا دیا. تو اس میں وہ لالا جو علامت ہے، اگر یہ بتائیں کہ اس کا حقیقی مطلب اقبال کے مطابق کیا ہے یہاں پر؟ نہیں، زیادہ تر ملت اسلامیہ یا مسلمان، اور وہ یا وہ الگ ہے، پھر وہ ادھر زیادہ چلی جائے گی گفتگو.
تو جیسے کوئی بھی شعر ان کا ایسے دیکھیں کہ جیسا یاد ایک دو سوال جی جی کر جی جی۔ لیں۔ ہاں 3 سوال میرے ابھی تک کی گفتگو پہ بہت زیادہ فلسفیانہ گفتگو ہوئی نا، تو میں نے کہا گفتگو بہت زیادہ فلسفیانہ ہوئی ہے تو ہمیں ذرا کچھ چیزیں سمجھ میں نہیں آئی، لیکن وہ پھر دوبارہ میں سنوں گا تو انشاءاللہ زیادہ واضح ہوگا۔ ایک تو جو آپ کی گفتگو میں آپ نے علم کی یہ جو آپ بات کیا کی، طنز کرتے ہیں ایک دوبارہ سے؟ نہیں نہیں نہیں، یہ واضح یہیں پہ طنز ریکارڈ نہیں ہے۔ کروائیے کہ یہ طنز نہیں ہے۔ نہیں ایسا کیسا یہ ہو والا سکتا؟ پوڈ کاسٹ آپ ایڈٹ کیجیے گا۔ نہیں، اور نہیں، آپ بالکل واقعی نہیں سمجھے۔ نہیں نہیں واقعی میں کچھ نہیں، ہاں، بس۔ مشکل ہے نا مباحث میرے لیے، باقی جو دوست ہیں ان کے لیے شاید نہ ہو۔ تو ایک تو یہ جو آپ نے علم والی بات کی تھی نا، تو اس میں جو کانٹ کا جو تصور ہے شے فی نفسہ ہی کا ہم علم حاصل نہیں کر سکتے، یہ اس کی تھوڑی سی توضیح نہیں، اس سے ملتی نہیں ہے۔ وہاں شے فی نفس ہی پریزنس کے امکان ہی نہیں رکھتی۔ اچھا یہ بہت باریک فرق ہے۔ جو نومنا ہے نا، جی وہ میرے ذہن کا ایک تصور ہے، میرے ذہن اور آبجیکٹ کے تعلق کے نتائج دیکھتے رہنے کے نتیجے میں۔ تو نومنا کو اینٹیفائی نہیں ہو سکتا، پہلی بات یہ۔ نومنا کا موجود ہونا یہ بے معنی بات ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم تو کہتے ہیں حقیقت موجود ہے، صورت اس کا ظل ہے، صحیح۔ تو وہ بالکل بحث نہیں۔ اور نومنا کی بحث کو جو لوگ نومنا کی بحث کو جو لوگ مذہبی معاملات میں یا اس سے کوئی میٹافزیکل تائید لینا چاہیں، وہ بہت زیادہ غلط فہمی کا شکار ہیں۔ نومنا کا مطلب یہ ہے کہ آبجیکٹ کا جیسا کہ آبجیکٹ ہے اپنی آزاد وجودی حالت میں، وہ موجود ہونے کے جتنے مدارج اور جتنی تشکیلات رکھتا ہے اپنے اندر، وہ ہم نہیں پکڑ سکتے۔ لیکن جو کانٹ سے مذہب کے حق میں لوگ دلیل لے آتے ہیں نا یہاں پر بھی، کہ انہوں نے یہ کون کہا، لوگ لے کے آتے ہیں؟ ہاں کون لوگ لاتے ہیں؟ جو متکلمین، جدید متکلمین ہیں ہاں کچھ، لاتے ہیں لوگ، استعمال نام بتا دیں۔ نہیں، نام رہنے دیں یار، ہو جائے پھر ایک مصیبت میں پڑ جائیں گے، اور ان کی تو مراد برائے گی، تو ان کا پوڈ کاسٹ تھوڑی ہو رہا ہے، یہ خود مہمان ہے۔ ہاں نہیں تو اس میں وہ جو کہتا ہے نا کہ اسی سے وہ لے جاتے ہیں میٹا فزکس کا امکان ہے لیکن اس تک رسائی کا میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں، تو ادھر پھر ہم وہی کو لے، اقبال وغیرہ نے شاید اس کو کئی استدلال نہیں، بنایا۔ میٹا فزکس کا مطلب ہے unknowability آف دا نون آبجیکٹ، وہ اس میٹا فزکس کا اتنا مطلب لیتے ہیں۔ تو ہمارے یہاں نومنا متعین ہے، وہ فینومینا سے زیادہ یقین پیدا کرنے والا ادراک ہے۔ تو وہ نہیں، وہ بہت بھٹک جاتے ہیں لوگ جو اس طرف نہیں۔ میں بھی اس غلطی میں مبتلا رہا ہوں جوانی میں، لیکن جب سمجھ کے دیکھا تو یہ سب جیسے پیور ریزن کا کانٹینٹ ہے کہ نومنا ایک مفروضہ ہے، اور وہ مفروضہ ایسا ہے کہ وہ لاجک کی روح سے، ریزننگ کی روح سے بالکل کلینکل انداز میں ثابت ہو سکتا ہے، لیکن اس میں ٹرانسینڈنس نہیں ہے، اس میں بیونڈنس نہیں ہے، اس سے اوپر وجود نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو نومنا ایک اینٹیفائڈ تصور نہیں ہے، یعنی کہ وجود سے انتزاع کیا ہوا تصور نہیں ہے، یہ ذہن کا بنایا ہوا ایک ایسا تصور ہے جس سے متفق ہوئے بغیر چارہ نہیں ہے۔ ٹھیک، جیسے دوسرا جو آپ نے کارل پاپر کی مثال دی نا، وہ فلاسفی آف سائنس والا، کہ انہوں نے تو یہ کہا نا کہ سائنس کی تعریف یہ ہے کہ وہ قابل تغلیط ہو، تو اس کو کیا آپ تمام باقی علوم پر بھی اس کا اطلاق کریں گے، علم ہاں، پر؟ جو بھی ایکٹیو کانشسنس، شعور فعلی کا جو بھی اس کی سرگرمی کا جو بھی نتیجہ ہے، موضوع چاہے کچھ بھی ہو، اس میں غلطی کا امکان ضروری ہے، نقص اور غلطی۔
وہ پھر ہمارے ذہن کی محنت کا نتیجہ نہیں ہے. اگر ہم نے گویا غائب دماغی سے مان لی ہیں چیزیں وہ الگ بات ہے، لیکن جو میرے شعور نے جو معانی دریافت کیے ہیں شے کے، اس میں یقینی کا غلطی اور نقص یہ لوازم میں سے ہیں. نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں بچا، وہی مذہبی معنوں میں ہم لیتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور بھائی ہم کہہ رہے ہیں مذہبی علوم بھی علوم، ہاں وہ تو اس پہ اطلاق ہوگا اس کا. تو ہوگا. بالکل صحیح. اور تیسرے جو علامتوں والی آپ نے بات کی نا، اور نجم صاحب اور نے اشعار کچھ کہ میں تو اشعراء یتم الغاوون کی تھا اشعار پیش وہ آیت پڑھ رہے ہیں کہ وہ شاعر گمراہ ہوتے ہیں. نہیں میں ایسے مذاق میں. تو یہ جو علامتوں کا استعمال ہے یہ مذہبی زبان میں اس کی کوئی کیا وہ ہے، یعنی سب سے زیادہ استعمال وہاں پر ہے یہ علامت تشبیہ. جو تشبیہ کہتے ہیں نا مذہبی اصطلاح، تشبیہ اور تنزیہ، علامت کے لیے اتنا وسیع اسٹرکچر مذہب کے علاوہ کہیں فراہم شدہ نہیں ہے. اچھا. کہ تنزیہ اور تشبیہ ذات واحد سے منسوب ہو کر، تو تشبیہات تنزیہ کی طرف دلالت نہ کریں تو وہ ناقص ہیں. یہ جو عالم ظہور ہے اس کو تصوف کی زبان میں کہتے ہیں کہ عالم تشبیہ. اسماء و صفات جو ہیں یہ سب تشبیہات ہیں، تشبیہ میں کے دائرے میں ہیں. ما سوی اللہ مدرک حالت میں تشبیہ ہے، اللہ مدرک حالت میں دائرے تشبیہ میں ہے. لیکن ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ تشبیہ سے اللہ پہچانا وہ غلط ہے، اور ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اللہ محض تشبیہ ہے. اس کو ابن عربی کا کلام میری رائے میں حرف آخر ہے، تو وہ اس پہ انشاءاللہ کسی وقت. تشبیہ کیا فارمز کا علامتی درجہ. اللہ جب کہتا ہے کہ ہر چیز میری نشانی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہر چیز اپنی ساخت میں علامت ہے، یعنی ہر موجود علامت ہے غیر لفظی طور پر جسے صرف اللہ سمجھ سکتا ہے. ہم اس ہر موجود کو نام دے کر اس کے علامت کا درجہ، علامت ہونے کا درجہ یا افادیت وغیرہ طے کرتے رہتے ہیں. اچھا جناب صاحب، اس میں جو آپ نے ذہانت اور زبان دانی سے متعلق جو اب ہم بات چل رہی تھی، شاعری پر گفتگو سے قبل آپ نے فرمایا کہ ہم ذہین اس کو یا ذہانت یہ کہلائے گی کہ انسان علامتیں بنائے. تو اس کو تھوڑا سا ڈیفائن کریں کہ مطلب اس کو ہر شے میں، یعنی علامت کو جس طرح آپ نے فرمایا ہے کہ وہ دلالت کرتی ہے اپنی حقیقت کی طرف، اس کو پورا ایک جیسے کہیے کہ ایک اس کو ایک یونٹی میں دیکھنے کا نام ہے. تو جو ذہن یہ کرتا ہوگا آپ فرما رہے ہیں کہ وہ ذہین ہم کہیں گے اس کو. جس کا علم اجزائی نہ ہونا، جس کا علم چادر نہیں ہے، علم کھڑا ہوا مینار ہے، تو اونچائی اس میں ہونی چاہیے اور گہرائی، یعنی کہ سطح کو ناکافی بنا لے سمجھا سکنے والی گہرائی، سطح کو منزل بننے سے روکنے والی اونچائی. وہ پہلے یہ ذکر کیا تھا نا روتا لگانا، تو وہ تو آپ چاہے آپ وہ فرنیچر بنانے کا کام کرتے ہوں، اس میں بھی یہ دیکھی جائے کہ فرنیچر بنانا ذہن کا کام ہے نا، تو اس میں بھی وہ کامیاب ہے جو ڈوب سکتا ہے یا اڑ سکتا ہے. ذہانت یعنی اپنے سامنے موجود چیزوں پر زیادہ سے زیادہ تصرف کر سکنا، ان کے گیون میننگ سٹیٹس میں محدود ہوئے بغیر. اب تو آسان ہے نا، یعنی وہ فوری جو ان کی مفہومی حیت ہے اس کو اس کا بس بالکل ابتدائی تعارف بنانا
اور پھر اسے معلوم بننے کے لیے علامت کے درجے تک پہنچانا. ابھی میں شے کو شناخت کے عمل میں ہوں، شے کی شناخت تو پوری ہو جائے گی اس کی صورت سے، لیکن یہ کہ شے ابھی میرے علم کا موضوع نہیں ہے، ابھی میرا معلوم نہیں ہے. وہ معلوم کے پروسیس میں اپنے سے اپنی اصل کی طرف یا اپنے سے زیادہ بڑے معانی کی طرف اشارہ کیے بغیر وہ معلوم ہو ہی نہیں سکتی. یعنی موجود اور معلوم میں وہ کیا جاتا ہے کہ موجود کے دو حصے ہیں، موجود حقیقی اور موجود ظاہری. تو اب بیچ میں جو ہے وہ ذہن ہے، تو ذہن موجود ظاہری کو موجود حقیقی سے جوڑے رکھتا ہے، اور موجود جو ظاہری ہے اس کو مسمار کیے بغیر، اس کو ڈیلیٹ کیے بغیر اس کی معلومیت اور موجودیت دونوں میں بلندی اور استحکام اور مطلقیت پیدا کر دیتا ہے، تاکہ میرے علم میں گندھے ہوئے امکان خطا کا یہ شکار نہ بنے. اس بات کو جوش کے ساتھ سمجھیں کہ میں گلاس کہتا رہوں، دیوار کہتا رہوں، پنکھا کہتا رہوں، تو یہ میں شناخت کا عمل دکھا رہا ہوں کہ یہ صحیح ہے، لیکن یہ کہ اس میں امکان خطا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ پنکھا نہ ہو، ہم نے دور سے دیکھ کے پنکھا یا مطلب اس کا اندرونی تجزیہ جتنا بھی کر لوں، یہ ابھی میرا معلوم نہیں ہے. یہ میری شناخت کی تکمیل کا عمل ہے کہ میں اس کی شناخت اپنے لیے مکمل کر رہا ہوں. معلوم وہ ہوتا ہے جو اپنے سے بلند حقیقت کو اپنی ہی طرح لائق ادراک بنا دے یا اپنے سے بڑھ کر یقینی بنا دے. کبھی سوچا ہے کہ یقین کے بغیر یقین ذہن کی سب سے بڑی تمنا ہے عقل کی، اور جو کبھی پوری یہ کر ہی نہیں سکتی. آئیڈیل اس کا یقین ہے، اور کہتی کہ نہیں یقین کرنا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے، یہ اچھا ہے. تو وہ جو خواہش یقین ہے نا، وہ سمبلزم سے پوری ہوتی ہے. اور اگر آپ اچھے شاعر ہیں، اچھے پینٹر ہیں، کچھ بھی تخلیقی وہ رکھتے ہیں، تو آپ ذرا دیکھ لیجئے کہ کیوبزم کی تحریک فرض کیا، وہ آپ کو اناڑی آدمی دیکھے گا تو وہ کہے گا، وہ جیسے انہوں کا میں یہ سمجھا کہ تھا ناس وہ عورت نکلی. جعفری صاحب نے. ہاں تو اب کیونکہ وہ اس کے سمبلزم کو نہیں سمجھ رہے نا، تو وہ بھی صحیح کہہ رہے ہیں کہ صورتاً ایسا لگ رہا ہے، لیکن جو اس سمبل کو جانتا ہے وہ پھر اس تصویر سے آنکھیں نہیں ہٹا سکتا. لیکن سر وہ یقین ہم انسانوں کو نصیب کیسے ہو سکتا ہے کہ جب جو تھنگ ایز سچ ہے تو جو اس کی ظاہری صورت ہے وہ تو میں پرسیو کر لیتا ہوں، لیکن جب میں اس کی حقیقت کی طرف بڑھتا ہوں تو مجھے تو یہی سمجھ نہیں آتا کہ کیا اس حقیقت کو میں پرسیو کر رہا ہوں یا سپوز کر رہا ہوں. نہیں، حقیقت کو میں امپوز کر رہا ہوں. اچھا، میری کیا حیثیت ہے میں حقیقت کو سمجھوں یا پرسیو کروں؟ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ کلینکل بات ہے جی کہ ذہن کا ایک مطلق کانٹینٹ ہوتا ہے، وہ ما قبل علم ہوتا ہے، اور تمام علم کی تشکیل اس پر ہوتی ہے. وہ آپ کا بنایا ہوا آئیڈیا نہیں ہوتا. لیکن سر وہ کیسے پتہ چلے گا کہ وہ میرا اور آپ کا کانٹینٹ مشترک ہے؟ میں کچھ اور امپوز کر سکتا ہوں، آپ کچھ اور امپوز کریں تو گے. ہم کہیں گے کہ بھئی ہم لوگ وہی نقص علم کا شکار ہیں، امکانی خطا کا شکار ہیں. اور اس میں مطلب اس بات کو مطلب بتانا کہ یہ کیوں ہے، یہ بہت آسان ہے.
مطلب ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں خدا نہیں، میں کہوں خدا ہے، تو دونوں ہی غلط ہوں، کیونکہ ہم یہ اپنے ایکٹیو شعور پر لاد رہے ہیں یہ ذمہ داری۔ تو خدا کو کے وجود کے دلائل راضی کے بھی غلط ہو سکتے ہیں، واضح ہے نا؟ تو ان جھگڑوں میں فائنلٹی والا تصادم نہیں ہوتا، بعض بحثیں ایسی ہوتی ہیں جو اس ڈومین کی ہوتی ہیں، اس ڈومین کو پرسپیکٹو بنائے بغیر یا اس ڈومین کو کانٹیکسٹ کی حیثیت دیے بغیر آپ کو خدا کو نہ ماننے کا اختیار نہیں ہے۔ مطلب آپ اپنے بنے ہوئے کانٹیکسٹ کو زبردستی توڑ رہے ہیں۔ ہم یہ دکھا سکتے ہیں کہ آپ کے ذہن میں خدا کو ماننے کی صلاحیت کے علاوہ اس کا اینڈ کچھ بھی نہیں ہے، یعنی پورے شعور میں کی ساری سرگرمیاں اس لیے ہیں کہ ہم خدا کو مان سکیں۔ یہ کوئی وحی ملنے کے بعد کی صورتحال نہیں ہے، یہ وحی ملنے سے پہلے کی صورتحال ہے، جس کو اصطلاح میں کبھی فطرت کہتے ہیں، کبھی کچھ وہ کہتے ہیں، یا ان کے بزرگ کہتے ہیں حکمت جاویدانی۔ نہیں جیسا ہمارے یہاں یہ جو تیقن کے حصول کے لیے مذہبی تجربے کی بات کی جاتی ہے، وہ بھی آپ کے خیال میں اس سے وہ یقین حاصل نہیں ہوتا؟ مذہبی تجربہ؟ ہاں نہیں، کوئی ریلیجیس یقین نہیں ہے، ایکسپیرینس۔ اچھا، بالکل نہیں، بلکہ جو عارفین ہیں، مثال جو عارفین ہمارے ہاں سب جی سے جی بڑے وہی جی ہیں نا، جی، تو عارفین کہتے ہیں کہ یہ اعتبارات ہیں، یہ واجب التسلیم نہیں ہے۔ تو اگر میں اپنے کسی واردات کو آپ کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے لیے ماننا ضروری نہیں ہے، نہیں آپ کو تو یہ تیقن حاصل ہوگا نا؟ ہاں میرے تیقن، میری غلط؟ حضوری میں شدت ہوگی، لیکن میرا مدار تیقن نہیں ہے یہ، میرا پہلا سے موجود تیقن جیسے میرے لیے کچھ شدت کے ساتھ سیرابی کا ذریعہ بن جائے گا، مطلب ظاہر ہے اس سے مدد تو ملتی ہے نا، لیکن یہ کوئی ججمنٹ نہیں بنے گا عقیدے کی طرح۔ عقیدے کا کانٹینٹ آپ کے تجربے میں بھی آ جائے تو آپ اپنے تجربے کو عقیدے کا صحیح فہم کہنے کا حق نہیں رکھتے۔ وہ ایک نفسیاتی آرڈر ہوتا ہے، وہ شعور کا ایک بڑا سرکل ہوتا ہے کہ جس میں اس طرح کی چیزیں جو مثال طور پہ عقل کی روح سے ناقابل تسلیم ہو، یا ان میں کوئی بھی ذہن میں روشنی لاشعور کے جو تاریک زونز ہیں وہ روشن کر دیتا ہو، تو اس سے مدد ملتی ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ آدمی اپنے عقیدے کے ساتھ سنجیدہ ہے، میچور عقیدے والا ہے، لیکن اس کو یہ جو کچھ نظر آیا ہے یہ اس طرح نہیں ہے کہ جس کو نظر نہیں آیا اس کے لیے اس پر اس کا اقرار کرنا ضروری ہو جائے یا اسے سیکھنا ضروری ہو جائے۔ وہ اگر آپ اس میں جاننا چاہیں تو اس کی تفصیل میں بھی ہم جا سکتے ہیں، پھر ذہانت والا کر کے آپ جو ہے وہ غبابت اور زبادانی غبابت بھی اسی سے پیدا نہیں جیسا ابھی تک جو آپ سے ذہانت پہ گفتگو سنی ہے نا، تو ہمیں تو پہلے بھی یقین تھا، اب عین الیقین ہو گیا، تو ہم تو اس لائن میں نہیں ہیں، میں تو اس لائن میں نہیں ہوں، ذہین والے میں، یہ ذہین ہونے کے، ذہانت کے تو، لیکن آپ کا مطلب چونکہ آپ نہیں اونچے مقام پر یہ عرفان والے ہیں، تو آپ کا جیسا ماشاءاللہ آپ کا مطالعہ بھی، ادب کا بھی، مذہب کا بھی ہے، فلسفے کا بھی، مشاہدہ بھی آپ کا زیادہ ہے، تجربہ بھی، تو اگر ہم آپ سے یہ پوچھیں کہ ایک عرفانی روایت میں اور ایک ادب
کی روایت میں اور ایک فلسفے میں آپ نے ابھی تک آپ کس کو کہیں گے کہ یہ انتہائی ذہین انسان تھا یا ذہانت کے بہت اوپر کے درجے پہ؟ کوئی ایسی ایک دو مثالیں آپ ہمیں دے سکتے ہیں سمجھانے کے لیے؟ ہر ڈسپلن میں سے دے سکتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ گوئٹے کو پڑھیں، ورڈسورتھ کو پڑھیں، ہمارے یہاں مولانا کو پڑھیں، جی کسی بڑے، یعنی آپ شاعروں کی ہم بات کر رہے ہیں، تو ان کا حرف یہ یقین دلاتا ہے کہ یہ اپنے شعبے میں افلاطون جیسی ذہانت رکھتے ہیں. اگر معیار ایک شخص بن جاتا ہے نا نام، جی تو پینٹرز میں دیکھ لیں، مصوروں میں، تو پیکاسو اپنے زمانے کے فلسفیوں سے زیادہ ذہین ہے. ذہانت کے پہلو سے کہہ رہا ہوں، علم وغیرہ نہیں. تو ذہانت کہتے ہیں طرح طرح سے، ایک تو یہ کہ چیزوں کو بدلے بغیر سمجھنا، اس میں بھی ذہانت ضروری ہے، اور چیزوں کو بدل کے سمجھنا، دکھانا اور دیکھنا. تو ایک آدمی شے کو دکھاتا اور دیکھتا ہے اس کی واقعیت کی تنگنائی سے نکال کر، تو وہ کم ذہین ہوگا. اور ایک ہے وہ سائنسداں کی طرح اس کو آخر تک لے جاتا ہے تجزیہ کر کے، وہ بھی بہت ذہین ہے. تو ذہانت نام ہی اس کا ہے کہ شے کو سمبل بنانے کی قدرت ہے یا نہیں. اب وہ آپ کے ڈسپلن کے مطابق دیکھی جائے گی. اور اس میں جیسے ایک چیز اور ہی فرمائی کہ کیا پھر، کیونکہ علامت کا تعلق تو حقیقت کے تصور سے تھا نا اس کے، کہ وہ حقیقت کو کس طرح اس پہ دلالت کرتی ہے، تو جس کا تصور حقیقت جیسا ہوگا اس کی علامت بھی ویسی ہوگی. ہاں، ایک تو یہ کہ حقیقت کا لفظ ہم ادبی اور فلسفیانہ معنی میں استعمال کر رہے ہیں. یہ میں نے جب استعمال کیا ہے تو یہ مذہبی سیاق و سباق میں نہیں ہے. تو خود حقیقت بھی کوئی مذہبی اصطلاح نہیں ہے. اب یہاں سے سمجھنا چاہیے کہ شے میں دوسرا پن دیکھنا، یعنی الف میں جیم دیکھنا یا دکھانے کی قدرت رکھنا، یہ علامت ہے ادبی زبان میں. تو اس میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ خدا تک پہنچے، ہو سکتا ہے وہ شیطان تک پہنچے، تو وہ یکساں کامیاب ہے، بلکہ شیطان والا شاید زیادہ ذہین ہوگا. تو وہ اور پھر علامتیں جو ہیں نا وہ کنیکٹڈ بھی ہوتی ہیں. علامتوں کا مطلب یہ پرسنل علامتیں بھی ہوتی ہیں ادب میں، اور پھر یہ کہ علامتیں افقی بھی ہو سکتی ہیں کہ انہیں کہہ کر آپ کو مراد لے لیا. تو اس میں یہ نہیں کہ اینڈ میننگ ضروری نہیں ہے سمبل میں ادبی روایت میں. آپ بس اس شے کو زیادہ پرکشش بنا کے دکھا دیجیے، اس کے سوری حدود میں رہتے ہوئے یا ان حدود کو توڑ کر. جیسے عسکری صاحب نے ایک بہت اچھی مثال لکھی تھی کہ مارسل پروسٹ جو بہت بڑا ناولسٹ، اس نے ایک جگہ ریسٹورنٹ کا منظر کھینچا ہے کہ وہاں وہ بیٹھا تھا، تو وہاں وہ شام ڈھل رہی تھی، تو وہ دھوپ کے ڈم ہونے کو بیان کر رہا ہے کہ جیسے قربان گاہ میں شام ہو رہی ہے. اب یہ کیپٹلزم یا جو بھی اس میں سے آپ نکال لیجیے. تو اسی طرح بہت سے، جیسے فرض کیا میں کہوں یہ افلاطون ہے، تو افلاطون علامت کی اس سمبل کا اینڈ میننگ وہ ہے. تو وہ اینڈ میننگ کا میٹا فزیکل ہونا بھی ضروری نہیں ہے ادب میں. اب جیسے مثال طور پہ ہمارے یہاں سب سے بڑی علامت جو ہے نا شاعری کی حد تک، ایک مثال طور پہ جیسے اقبال کے یہاں لے لیں تو لالا، رومی کے یہاں نئے، اور عطار کے یہاں سیمرغ،
ٹھیک ہے نا، اور سلیمان. تو اس طرح کی علامتیں ہیں یہ. اور سب سے مضبوط اور لٹریری فضیلت کے اعتبار سے نئے سب سے بڑی علامت ہے. 2 حرفوں میں ان بشنو از نئے چن حکایت می کند. اب یہاں نئے کیا ہے؟ نئے حقیقت انسانی ہے، یعنی انسان ہے. تو اب اس میں نئے میں میٹا فزیکیلٹی انہوں نے نہیں پیش کی، اس کا معنی خدا نہیں ہے، یا تو اس کا بالواسطہ معنی خدا ہی ہے، لیکن آپ اس بنیاد پہ اس کی تحسین نہیں کر رہے. آپ کہہ رہے ہیں نئے اندر سے خالی ہوتی ہے، باہر سے سخت ہوتی ہے. اب اس کے طرح طرح کے معنی نکلیں گے. یہ میں عام سی باتیں بنا کے کہہ رہا ہوں، ورنہ یہ بے ادبی لگ رہی ہے. نئے کا مطلب بہت بڑا ہے. تو اس میں صاحب ایک چیز اور میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے جو ابھی تک مثالیں دیں تو وہ ہم نے ادب سے مثالیں دیں، تو وہ عام طور پہ ہمارے یہاں سوچا جاتا ہے کہ جو کریٹیوٹی ہے ان لوگوں کے اندر تھی تو انہوں نے یہ سب کچھ کر لیا. تو کیا یہ ذہانت سیکھی بھی جا سکتی ہے، سکھائی بھی جا سکتی ہے؟ ہاں، ظاہر ہے تعلیم ضروری ہے نا. تو یہ بھی ایک تعلیم اس لیے ہے کہ آپ کی ذہانت، آپ میں ذہانت پیدا ہو جائے. کسی بھی چیز کی تعلیم کا یہی مطلب ہوتا ہے نا کہ آپ میں جو نہیں ہے، ذہن کا جو وصف بھی آپ میں نہیں ہے وہ پیدا ہو جائے. تو وہ ہو سکتا ہے کہ قدرتی طور پہ کچھ ذہن بڑے ہوتے ہیں، ان کو تھوڑی تعلیم سے بہت کچھ حاصل ہو جاتا ہے. بعض لوگ ذرا کم فہم ہوتے ہیں، ان کو زیادہ تعلیم لیکن ایک لفظ 2 معنی میں اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ بالکل غبی ہیں. آپ ہر لفظ کے 2 معنی ایکسپیرینس اگر نہیں کر سکتے تو آپ غبی بھی ہیں، اور آپ کے احساسات بھی سن ہیں، چاہے وہ میرے سامنے رکھی میز کیوں نہ ہاں کچھ بھی ہو، آپ خود کیوں نہ ہو. آپ جو اپنے ذہن میں ہیں اگر اس میں 4-6 معنی نہیں ہیں، آپ کے 4-6 مختلف وجود نہیں ہیں آپ کے اندر جمع، تو آپ اپنے کو نہیں سمجھتے. 4-6 وجود شکری صاحب میں تو جمع ہے، یہ تو ذہین ہو گئے. نہیں، ان میں تو کوئی 70-72 ہے نا. 73 ہے. ہاں 73 پورے. 73 میں یہ خود ہے نا 73. اب 73 ہوگا. اگر صاحب جانے سے پہلے، اس نشست کو ختم کرنے سے پہلے کچھ آپ نہیں، جانے سے ابھی نہیں، اچھا. پہلے ہے. ہاں یہ کیا بات نہیں جانے سے پہلے. اب دیکھیں مجھے تھوڑا سا احساس ہے کہ گفتگو تھوڑی تکنیکی ہو گئی. میری نظر میں وہ آسان گفتگو تھی. میرے خیال میں جیسے ایم اے کی کلاس کے لڑکوں کو سمجھا رہا تھا. تو لیکن یہ کہ اب مشکل زیادہ ہوتی جا رہی ہے. علامت کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے. علامت ایک کنڈیشن آف نالج بھی ہے اور ایک نرچرنگ آف بینگ بھی ہے. آپ موجود ہونے کے حقیقی احوال سے محروم رہیں گے اگر آپ کا ذہن علامت سے مانوس نہیں ہے، اور آپ چیزوں کو سمجھنے میں بھی الرٹ. جب آپ کا ہر علم صحیح ہوگا، جس کی ہر علم صحیح ہو وہ غبی ہے. ظاہر ہے اب ان لوگوں کے علم پہ آپ تنقید کیا کریں گے؟ جس علم پہ تنقید نہ کی جا سکے وہ غبی دماغ سے نکلا ہے. اب آپ لوگ اپنے اپنے معلومات کا جائزہ لیجئے کہ کیا ہے. بھائی اب ظاہر 2+2=4 یہ یونیورسل سچ ہے. وہ پان والا بول رہا ہے تو ہم کہیں گے یونیورسل صداقت اس کی زبان سے نکل رہی ہے. آپ خود سوچئے نا. یہ کوئی مثال کے طور پر یار اب کسی کو نشانہ بنانا چاہ رہا تھا، لیکن چھوڑ کے کہہ رہا ہوں کہ وہ کہیں کہ وجود کیا ہے.
اور یہی سوال افلاطون بھی کر رہا ہے، وجود کیا ہے؟ تو آپ کو گلاس کیا ہے میں بھی منفرد ہونا چاہیے. آپ ذرا غور کر کے دیکھیے کہ آپ کے مفاہیم، مواقف اور معلومات میں انفرادیت ہے یا نہیں. تو سب کو ایک ہی جیسی معلومات ہیں، سب کے نزدیک ایک بات سچ ہے، سبھی کہتے ہیں یہ صحیح ہے یہ غلط، بس فارغ ہوگا. تو یہ سب تھوڑی ہے. آپ سچ تک کتنے اختیار کے ساتھ پہنچے ہیں اور کتنی کریٹیوٹی کے ساتھ. آپ کے فہم اور علم میں تخیل بے دخلی کی حالت میں ہے یا شامل ہے؟ وہ علم رٹا ہوا ہے جس پر تخیل اپلائی نہ ہوا ہو. یہ یاد رکھنے والی بات ہے. وہ علم قرآن کا بھی ہو، وہ رٹا ہوا ہے، وہ زندہ علم نہیں ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں کہوں الحمدللہ اور یہ پرسنل نہ بنے، یہ آپ سے مختلف نہ ہو؟ مفہوم تو مشترک ہے نا. تو مفہوم کا مشترک ہونا تو الحمدللہ کو بھول جانے کی وجہ بنائے. شگری صاحب زیادہ بہتر پوچھ سکتے ہیں. تو ہماری باطنی تفاسیر کی روایت ہے اور سریت جو پیدا کر دیتے ہیں پھر قرآن میں، تو وہ پھر سب کچھ تخیل اپلائی کرنے سے ہی نہیں ہوا؟ وہ کہ جو باطنیت جو ہم پیدا کرتے ہیں تفاسیر کے اندر، سریت پیدا کر دیتے ہیں، تو یہ سب تخیل، تو وہ تو پھر وہ گڑبڑ ہو جاتی ہے. نہیں، آپ ترجمہ بھی تخیل اپلائی ہوتا ہے. آپ زمخشری کے برابر عربی جانتے ہو نا، تو بھی وہ مختلف لفظ میں پہنچتا ہے کلمت اللہ. ابھی اس پہ نہیں جاتے، اس میں میرے اندر بہت بھرا ہوا ہے جیسے جھنجھلاہٹ. یہ انتہا درجے کی احمقانہ بات ہے کہ وہ ایک ہونا، ایک ہو کیسے سکتا ہے اس کو؟ اور یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کلام اللہ اس طرح کی مراد ہو کہ وہ مفصل نہ بن سکے. کلام اللہ میں معنی مجمل مطلق ہیں. اجمال مطلق بندے میں تفصیل بنے بغیر اگر رہ جائے تو اس کا مطلب ہے بندے نے بندگی کا ذائقہ نہیں چکھا ہے. جیسے اس سے باطنیت وجود میں آتی ہے پھر تو ہاں وہ تو ہے. اب وہ تخیل تو حکم تخیل حکم سے خارج تو نہیں ہوگا نا مذہبی معاملات. جی جی. جبھی اب تخیل میں ہم کچھ بھی دیکھتے پھریں، وہ اس پہ وہ حد لگے گی جو بھی مذہب میں صحیح اور غلط کی کسوٹی اس پہ پرکھا جائے گا اسی طرح جیسے لٹرل بات پر کی جائے گی. اس سے کوئی آزاد نہیں ہے. ہم یہ بات دوسری کہہ رہے ہیں کہ تخیل اگر جیسے قرآنی اصطلاح میں اہل ہوا کا تخیل ہے تو وہ تو انہوں نے گویا بازیچہ بنا لیا، جیسے باطنیت کہہ رہے ہیں وہ اہل ہوا کا تخیل ہے. لیکن وہ ذہانت تو ہم کہیں گے نا اس میں. ذہانت تو ہے نا، وہ ذہانت بہت زیادہ ہے. ٹھیک، تو آپ کو وہ والی ذہانت چاہیے. میں تو کبھی پڑھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے بھائی کشش بہت ہوتی ہے اسے. شیطان سے جو کشش محسوس نہیں کرتا نا، وہ شیطان کو سے پناہ مانگنے میں اس کی کیفیت بالکل بیکار ہے. شیطان کے جلال اور جمال کا منکر بے وقوف بھی ہے، بے حس بھی ہے اور خدا ناشناس بھی ہے. شیطان فرشتوں وغیرہ سے بہت طاقتور ہے، اور دیکھیں نا انکار کر دیا، ڈٹ گیا. تو نہیں وہ بات نہیں، یہ نہ کہ یہ نہیں کرنا چاہیے. حق اور باطل، صحیح اور غلط، یہ منجمد اصطلاحات نہیں ہیں.
کہ انہوں کا شیطان نے اللہ کے حکم کا انکار کیا، لعنت بھیجو آ جائے تو میں منہ پہ تھوک دوں. تو چلو یہ غصہ وغیرہ ٹھیک ہے، لیکن تم پھر شیطان سے پناہ مانگتے وقت وہ التجائی کیفیت محسوس ہی نہیں کر سکتے جو ڈرا ہوا آدمی کرتا ہے. بالکل. یہ نہیں، ہم لسانیات میں رہ رہے ہیں، اس میں صحیح غلط حق باطل کچھ نہیں ہے. کوئی اب فرانس کے سمبالسٹ پوئٹس جو ہیں وہ دنیا میں سب سے بڑے سمبالسٹ پوئٹس ہیں جو جدیدیت کے میں پیدا، مطلب دنیا سے مراد یہ کہ 2-3 صدیوں میں جو شاعری ہوئی ہے. میلارمے ہے، میلارمے کو ذرا پڑھ کے دیکھیے، کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. بودلیئر ہے، اس کی فلاورز آف ایول دیکھیے ذرا. رامبو ہے، وہ 18 برس کی عمر میں اس نے شاعری چھوڑ دی تھی. 18 برس کی عمر تک کا اس کی نظمیں دیکھ لیجیے. A Season in the Hell, Illuminations، 2 مجموعے. 18 برس کا لڑکا شاعری چھوڑ دیتا ہے، اس سے پہلے کا ہے. تو وہ ذرا دیکھیے. تو وہ یہ سب لوگ بہت ذہین لگیں گے آپ کو، یعنی آپ کو ششدر کر دینے والی ذہانت محسوس ہوگی، اور کانٹینٹ دونوں کا شیطانی ہے، رامبو کا بھی اور بودلیئر کا. اس کے تو یہ A Season in the Hell، اب جس کے مجموع یہ نام ہو، یا فلاورز آف ایول بودلیئر، تو اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ان کا رخ کس طرف ہے. لیکن ذہانت میں وہ فلاں علامہ فلاں آیت اللہ سب سے آگے ہیں. تو جیسے یہ پھر کیا یہی وجہ ہے کہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے جو علامت اور ذہن اور زبان کے تعلق سے گفتگو کی، تو اس میں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو دنیا ہم نے دیکھی وہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی نہیں، بلکہ وہ بس ہاں تو بالکل نہیں دیکھی. جو کیمرے سے تصویر کھینچ کے آنکھیں ادھر ادھر کر لیتا ہے، یا آٹومیٹک کیمرے اگر آ گیا نا اس طرح کی، یہاں فٹ کر دو سب فلم بنا لے، تو آپ بیٹھ کے اپنے جوتے کو دیکھتے رہیں گے، آپ دیکھنا بھول. علامت کی ابتدا، ذہانت کی ابتدا یہ ہوتی ہے کہ آپ کیا دیکھتے ہیں اور کیسے دیکھتے ہیں. بس یہ ذہانت کی کنجی یہ ہے، آپ کیا دیکھتے ہیں اور اس دیکھنے میں کوئی انفرادیت ہے. بس اتنا تو کر لو نا، یہ تو ابھی سے ذہین بننا شروع ہو جائیں گے. سر ایک عجیب سا سوال میں پوچھنا چاہتا تھا کہ جو لوگ یہ پوڈ کاسٹ دیکھیں گے تو اس میں یقیناً بہت سے تخلیقی ذہن کے لوگ بھی ہوں گے، اور آپ کی گفتگو سن کے دل چاہے گا کہ بھئی اپنی شاعری میں، پینٹنگ میں کوئی ہم علامتیں پیدا کریں. تو آپ نے بڑی علامتوں کا تو ذکر کیا، تو اچھی علامتیں ہیں، تو کوئی ایسی فیلڈ علامتیں بھی ہماری تاریخ میں رہی ہیں کہ جنہوں نے اٹیمپٹ کیا ہو علامت بنانے کی اور وہ بات بنی نہ ہو؟ بات بنی نہ ہاں اچھا فیلڈ فیلڈ. سمبلس. وہ تو بھائی سب دیکھ ہی لیجیے. ہم ایک ایج آف کمپلیٹ فیلئر میں ہیں، ہم جو بھی کریں گے اس کو بگاڑیں گے. آپ کا کیا خیال، راشد وغیرہ علامت والے ہیں؟ راشد سب سے بہتر مثال ہیں جدید ذہن کے سمبلزم کی. تو وہ علامت بنانے میں کامیاب بھی ہیں، لیکن علامت اسے بنا لینے کے نتیجے میں جو تاثر پیدا ہوتا ہے اور جو تصویر بنتی ہے وہ مبہوت کر دینے والی نہیں ہوتی. جیسے لالا جیسے نئے مبہوت ہو جائیں گے آپ. بشنو از نئے چن حکایت می کنت، مثنوی شروع یہاں سے ہوتی ہے کہ بانسری کو سنو یہ کوئی قصہ سنا رہی ہے. وز جدائی ہا شکایت می کنت، یہ جدائیوں کی پر فریاد کر رہی ہے.
اب اس میں ہی اتنی بڑی باتیں ہیں. نئے تو خیر بہت بڑی علامت دنیا کے لٹریچر میں سب سے بڑی علامتوں میں سے ہے. لیکن اب دیکھیے علامت کو جو کانٹیکسٹ چاہیے ہوتا ہے نا، علامت کے پودے کے لیے جو گملہ چاہیے ہوتا ہے وہ بتاتا ہے کہ آپ علامت نگاری میں کس درجے پہ ہیں، یعنی علامت کو سچویٹ کرنا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ بانسری کو سنو کیسی درد بھری آواز ہے، اور یہ کیا قصہ سنا رہی ہے، اور ہے وز جدائی ہا، یعنی عطف کے ساتھ ہے، اور جدائیوں کی شکایت کر رہی ہے. بھی کہے بغیر حکایت نشاتیہ ہوتی ہے، شکایت اس سے متضاد ہوتی ہے. دو ایمس جمع کر دیے ہیں انسانی تقدیر کے، انسان کے تمام مفاہیم، معلومات، محسوسات، اس کے تمام تصورات شکایت اور حکایت میں جمع ہیں. وز جدائی ہا، حکایت کہتے ہوئے شکایت کر رہی ہے، شکایت کرتے ہوئے حکایت کر رہی ہے. وہ جس محرومی کی شکایت کر رہی ہے وہ محرومی اتنی بڑی ہے کہ اس کو مغموم نہیں ہونے دیتی. چون نفیرم مرد و زن وز جدائی ہا شکایت می کند از نیستاں تا مرا ببریدہ اند، از نفیرم مرد و زن نالیدہ اند. اب یہ ٹریجک اس کا سبسٹنس بتا دیں، شکایت والا، کہ جب سے مجھے بانسوں کے جنگل سے توڑا گیا ہے اور بانسری کی شکل دی گئی ہے، تو اس وقت میری آواز ایسی بن گئی ہے کہ سب انسان مجھے سن کے روتے ہیں. یعنی سب پر وہ فراق طاری ہو جاتا ہے جس فراق کا احساس میں انہیں دلا رہا ہوں. بے وقوفوں کیا پتہ کیا فراق ہے. از نفیرم مرد زن، ہر کسے با زن خود شد یار من، از درون من نہ جست اسرار من. اب اپنا عالمیہ بتا رہی کہ ان کا رونا تو میرے غم کا مخاطب بننے کی دلیل نہیں ہے، کہ ہر آدمی اپنے گمان کے مطابق جو ہے وہ مجھ سے معنی عکس کرتا ہے. ہر کسے با ظن خود، اپنے گمان کے مطابق میرا دوست بنا ہے، یعنی مجھ سے فائدہ اٹھاتا ہے. از درون من، میرے اندر میرے باطن کے بھید کوئی نہیں ڈھونڈتا، کوئی نہیں جانتا، کیونکہ اس کو کسی کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ اس کے اندر یہ جستجو پیدا ہو کہ اس کے اندر کیا ہے. وہ اپنے باطن پہ قیاس دیکھے، گمان اور اپنے حال، یعنی اپنے دماغ اور دل کے مطابق یہ لوگ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں. تو بہت مطلب یہ بہت بڑی باتیں ہیں. سیند، اب بتا رہے ہیں میں کیا ہوں، یہ ترتیب سے سنا رہا ہوں اسے. سینہ دارم، سینہ خواہم، شرح در فراق، شرح در از فراق، تا بگویم شرح درد اشتیاق. مجھے تو ایسا مخاطب چاہیے جو فراق سے جس کا دل چھلنی پہلے سے ہو، تو میں اس کی کیفیت فراق کو اس معنی دوں، اسے سمجھاؤں کہ تمہاری کیفیت کی معنویت یہ ہے. کیفیت تو رکھتا ہو نا. سینہ خواہم شرح، اور ہاں از جدائی ہا، یہ کرامت ہے یہاں. جدائی ورنہ تو ہے کہ فراق کی شکایت کر رہی ہے، مفرد کا صیغہ آنا چاہیے. کریں جدائیوں کی شکایت کر رہی ہے. میرے اور میرے محبوب کے درمیان جدائی کے بھی کئی مرحلے ہیں.
ہم جدائیوں کے تسلسل کے ساتھ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. آپ ذرا غور کیجئے کہ آپ کسی کا دوست ہے، کچھ ہے، آپ کو اس کی یاد آ رہی ہے، آپ کہہ سکتے ہیں مجھے کئی جدائیاں درپیش ہیں. واہ واہ بہت. یہ نہیں کہہ سکتے تو کیا زندگی گزاری ہے یار. ہم تو یہ پڑھے بغیر کہہ سکتے تھے. مجھے اس سے کئی طرح کی قربت ہے، اور قربت سنتے ہی جو ذہن میں آئے گا وہ وہی یک طرفہ ہو جائے گا. فراق سنتے ہی جو دماغ میں آئے گا وہ بھی بس یہی ہے، ہو جائے گا کہ گلے نہیں ملے یا گلے مل لیے، بس یہ فراق، یہ وصال. یہ کیا ہے؟ یہ ذہانت کی کمی ہے. تو کیا وجہ ہے کہ لوگ شادی کے بعد ایک دوسرے کے لیے تھوڑے عرصے بعد بے کشش ہو جاتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ یہی یک طرفہ پن، گھوڑے کی ذرا کھوپا لگا کے چل رہے ہیں. ورنہ تو جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے ویسے ویسے شناسائی کی سطح گہری ہوتی ہے نا. ہوگا بیوی اس لیے چاہیے، شوہر اس لیے چاہیے، بس خط. یہ بہت الارمنگ بات ہے، یہ بہت خوفناک بات ہے کہ کبھی دیکھا ہے کہ گناہ میں بھی قرب کا ایک دروازہ کھلا ہے. بعض مرتبہ گناہ کی ضرورت محسوس ہوتی ہے طلب قرب میں، قرب حق میں. اب یہ والی طلب نہیں، وہ تو ہے ہی گناہ. تو قرب کا تصور ہی جائز ناجائز جہاں ہو جن ذہنوں میں، وہ بیچارے کیا سمجھیں گے ان چیزوں کو. وہ جیسے مولانا کا نا کہ خلیفہ نے بلایا لیلا کو کہ مجنون اتنا بڑا ہمارا سب سے بڑا شاعر، سب سے بڑے قبیلے کا آدمی، اور تیرے چکر میں تیرے ناقے کے پیچھے ہی دوڑتا پھرتا ہے، تو ذرا بلاؤ تو کہ دیکھیں کہ یہ کون ہے. تو وہ ایک کالی سی آپشن نما ایک عورت آ کے کھڑی ہو گئی کہ انہوں نے کہا بھئی یہ لیلا ہے. تو وہ حیران رہ گیا. اس نے کہا کہ از دیگر خوباں تو افزوں نیستی. اس میں بھی اس نے مروت کا مظاہرہ کیا. آپ سمجھیں، اب آج کا لڑکا یہ نہیں سمجھ سکتا کہ وہ ایک بدصورت عورت کو وہ کہہ رہا ہے کہ تو دوسرے حسینوں سے زیادہ نہیں ہے. یہ مروت ہوتی ہے، یہ وزاداری ہوتی ہے کہ از تو دوسرے حسینوں سے زیادہ تو نہیں ہے کہ مجنوں تجھے دیکھ کے دیوانہ ہو جائے. تو اب ہاں، یہ مجنوں تجھے دیکھ کے دیوانہ ہو جائے. اور آخری مصرع اس کے مکالمے کا خلیفہ کے، از دیگر خوباں تو افزوں نیستی. اب ایک ہی مصرے میں، اگلے مصرے میں لیلا کا جواب ہے کہ گفت خاموش چون تو مجنوں نیستی. ہائے گل مک گئی. کہ خلیفہ کو اس نے بے مروتی سے کہہ دیا. خلیفہ ڈر ڈر کے بات کر رہا ہے. اس نے کہا بس چپ ہو جا، کیونکہ تو مجنوں نہیں ہے، تجھے کیا معلوم خوبصورتی کسے کہتے ہیں. تو اب جو متاثر ہو گیا وہ شادی کے لیے کوئی ایسی منتخب کرے، مطلب جس کی شادی نہ ہوئی ہو تو وہ کرے. اب ذہانت کا دار و مدار اس پر ہے. اچھا یہ حکایت لے کے اپنی اپنی بیگمات کو سنائیے کہ از دیگر خوباں تو افزوں نیستی. تو اگر وہ لیلا جیسا جواب دے دے تو بس ٹھیک ہے، وہ بھی ذہین ہے، تجربہ کرے. ورنہ وہ بھی آپ ہی کی طرح کے ہیں. اللہ
اچھا میں تصور کر رہا ہوں میں اپنے گھر میں جا کے اگر یہ سناؤں تو کیا ہوگا. اب تو ظاہر اب تو یہ بالکل واضح از دیگر خوبا ہوا جو نیز تھی. تو اب اس ماحول کو پیدا کر دوں میں گھر میں جا کے تو میری ذہانت بڑھ جائے گی. مطلب جو کچھ بھگتنا پڑے گا اور اس سے بچنے کے لیے جو کرنا پڑے گا تو ذہانت بڑھے گی نا. بھائی زندگی کے چھوٹے چھوٹے معاملات میں ذہانت جو ہے وہ آرگینیکلی پیدا ہوتی. کر کے دیکھو. ذہانت اور چالاکی ایک ہی چیز ہے. چالاکی بھی یہ چاہیے اس کی ذہانت. بھائی دیکھیں سچ کا بھی حکم ہے، توریہ بھی ایک صلاحیت ہے. توریہ کیا ہے؟ حضرت علی کو مرحب نے کہا کہ بتیجے یہ دھوکہ دیا ہے، وہ تو ادھر اشارہ کر کے مارا نا. تو آپ نے فرمایا الحرب خدع، جنگ چال دھوکہ کرنا. ہوتی ہے. یعنی میں نے یہ ذہانت دکھائی ہے. Clever. جیسے ذہانت اور تعقل میں کیا تعلق ہے؟ میں بہت ذہانت تعقل کا پہلا زینہ ہے. یہی ذہانت اگر مقصدی ہو جائے اور اٹھان والی یا غواصی والی ہو جائے تو اس میں دو چیزیں بیدار ہوتی ہیں، تخیل بلندی کے لیے، غواصی کے لیے تعقل. تو ذہانت اگر سیلف لیس ہو اور سیریسنس کے ساتھ تو یہ تعقل ہے. اور ذہانت سیلف کے ساتھ ہو اور لپک کے ساتھ ہو، امنگ کے ساتھ ہو تو یہ تخیل ہے. ارے بھائی تخیل تو ہم لوگوں کا بہت زیادہ ہے بچپن سے. کتنوں کو رستم زماں بنایا، کتنوں کو اردو کا سچ بڑا شاعر ثابت کیا، اور آگے یہ کہ کتنوں کو مطلب اپنے حسن پر فخر کرنے والا بنایا. لیلاؤں کو اب یہ کام آئی یا نہیں آیا ان لوگوں کو؟ آپ سمجھ نہیں سکتے کس کس کرائسس میں لوگ تھے. یہ کر کرا کے وہ نکل. اب ہماری دانش میں یہ اس وقت کوئی یہ ریفارمت تھوڑی تھے، اب چالاکی تھی کہ وہ چلو. لیکن یہ چالاکی بھی بہرحال پازیٹیو تو تھی نا. تو یار کوئی ذہانت کا اپنی مظاہرہ تو کرنے، کچھ اثر کیا پڑا ہے. مجھے تو آپ نہیں اب آپ لوگ خیر نہیں ہے، وہ جھجک رہنی چاہیے. وہ جیسے پانی ہے اور پیاس کا تعلق ہی سب کو معلوم ہے، سب کے تجربے میں، اس میں تو کوئی نہیں. تو پانی اور پیاس دو طرح کی بنا لیجیے، اور تسکین بھی دو طرح کی بنا لی. یہ ذرا سا ذہن گھمائیے گا ادھر ادھر تو شخصیت میں سے سب سے پہلے گراوٹ ختم ہوتی ہے. ذہانت اگر مثبت ہے تو آپ کی شخصیت میں غلطی ہو سکتی ہے، گمراہی ہو سکتی ہے، گراوٹ نہیں ہوگی. مطلب آپ برے بھی ہوں گے تو وہ یہ مارٹن کوارٹرز کے کسی لوفر کی طرح نہیں ہوں گے، آپ ہلاکو چنگیز بنیں گے. تو چلو اسی میں کشش پیدا کرو، چنگیز ہی بن جاؤ. مطلب کچھ تو کرو نا، پرسنل بناؤ چیزوں کو. آپ بڑے بڑے عناصر وجود انسانی جو ہیں، جو سب متفقہ ہیں، انسان جسم ہے، روح ہے، نفس ہے، دل ہے، دماغ ہے، آنکھ ہے، ہاتھ پاؤں ہے،
اس کو پرسنلائز کر کے دکھائیے. میری آنکھ، میری زبان، میرے ہاتھ، میرے پاؤں سب سے الگ ہیں. تو کل بلکہ یہ ہوم ورک کر دیجئے تو یہی کر کے لے آئیے کہ کیسے الگ ہیں. میری پیاس الگ، میری سیرابی کا نظام الگ ہے. اب چلو اس میں تو گھبراہٹ ہوگی کہ میری آنکھ الگ ہے تو وہ آپ ہی کو عجیب لگے گا یار کہاں سے الگ ہے. تو تھوڑا سا ذرا اپنے آپ کو بلند کر کے اب سوال کیجیے. میری پیاس ہے، میرا چشمہ ہے. چلو اسی کو ایک عبارت میں ڈھال کے لے آئیے. اب کیا ہے، میرا کیا ہے؟ میری چپل ہے، میری میز ہے، میرا پیسہ. اس کے علاوہ انفرادیت کہاں رہے؟ یہ والی چیزیں سختی سے میری ہیں، ہے کہ نہیں؟ اور ذرا سا اوپر اٹھو کہ میرا دین ہے. بہت مسلمان بنتے ہیں نا، کر کے دکھاؤ. میرا اللہ کہہ کے دکھاؤ جس میں تسکین ہو. لیکن خیر اب اس سے ماحول رنجیدہ ہو گیا ہے تو وہ بہرحال اتنا اونچا نہ اڑے، پہلے یہ کریں. ورنہ کیا زندگی ہے؟ مطلب پیسہ گنتے رہنے سے گھٹیا کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ مطلب اکتاہٹ ہو جائے گی نا. وہ اب اسٹیٹ بینک میں جو نوکری کر کے وہ پیسے گن رہے ہیں ان سے پوچھئے. تو آپ اپنے مال کے ساتھ اسٹیٹ بینک کے کیشیئر والا تعلق پیدا کیجئے. یہ کوئی نہیں سنگا، وہ کہ وہ ہم غبی ہی اچھے ہیں یار، ایسی ذہانت نہیں چاہیے. یہ کوئی نہیں سنے گا. چیزوں سے کتنا آپ ایک چیز سے ڈیٹیچمنٹ اور اٹیچمنٹ کو پیرالل کر کے دکھا دیجئے. میں سچ کہہ رہا ہوں کہ آپ 12 سال کی تعلیم کے مقابلے میں اس کل ذہین ہو جائیں گے. آپ چیز سے اپنی لا تعلقی اور تعلق دونوں ایک دوسرے سے انٹریکٹیو حالت میں دکھا دی. پہلے اسے محسوس، وہ کوئی آپ ثابت کرنے والی بات تھوڑی ہے. وہ آپ جتنی بھی تصوراتی اور فرضی بات کریں گے اتنا ذہین ہوں گے. جتنا ناقابل عمل چیزیں منسوب کریں گے ان میں اتنا آپ ذہین ہوتے جائیں گے. چیزیں اتنی چھوٹی ہیں کہ ہمیں ان کے جال سے نکلنا پڑتا ہے. تو نکل کے دکھاؤ. وہ ڈیٹیچمنٹ ہے اور یہ کہ ان کی ضرورت بھی ہے. یہ یہاں بٹ صاحب کے سوا کوئی نہیں کر سکتا. نہیں یہ میں نے تجربے کی بات، بٹ صاحب یہ کر لیں گے. باقی اب آپ لوگ کوشش کر لیجیے، شاید ہو جائے. ہاں اب چاہے ختم. نو ifs and buts کے ساتھ ہی ختم کرتے ہیں. ہاں نو ifs and buts کے ساتھ یہ پوڈ کاسٹ ختم کرتے ہیں. نہیں اچھا، زبان کو وہ یہ جو بہت سب کے یہ کیونکہ دوسرے بھی سنیں گے تو سب لوگ لفظ کو دو معنی میں رکھیں، ایک مفہوم اور ایک پریزنس، حضور اور فہم. ہر لفظ ان دو شرطوں کو پورا کرتا ہو کہ وہ کسی ایک مظہر بھی ہے اور ایک نقطہ بھی ہے. سمجھنے والی بات یہ بھائی ضرور کریں. آپ نے اپنے کچھ گفتگو میں کچھ بہت چھوٹے چھوٹے لفظ بھی بتائے، جیسے وہ، یہ، کیا. ہاں وہ تو وہ جو ابھی ایک آئے گا وہ اس کا عنوان میں نے رکھوایا ہے صفت
اسم کی تنہائی دور کرتی ہے. اب یہ ذہانت والا عنوان، مگر اس سے ہماری ذہانت ثابت ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تو اس طرح کے انوکھی چیزیں سوچا کریں. یہ کون سا اس میں گناہ ثواب ہے؟ جھوٹ بولنے کی خواہش بہت شدید ہے، بہت سچی ہے، تو اللہ نے اس کا درست استعمال بتا دیا کہ یہ مانیں گے تو کبھی نہیں. جھوٹ بولنے والی خواہش ان میں کبھی نہیں مرے گی انسانوں میں، تو اللہ نے تخیل دے دیا. واہ. اب بناتے رہو پیڑ کو تختہ اور تختے کو پہاڑ، جو چاہے کرتے رہو. اور ہم نے یہ دیکھا، ہم نے وہ دیکھا. دیکھا 3 اٹی سے آگے کچھ نہیں ہے، لیکن بس دیکھ رہے ہیں تو اچھا ہے نا. وہ اب اس پہ تو کوئی پکڑ نہیں ہے نا. اس کو کہتے ہیں پوئٹک لائسنس ہے نا. یہ جو حضرت موسیٰ وغیرہ کی جو تو سب کی ہے، تو وہ اس میں کھاتے میں، شاعر سمجھتے ہیں اس کھاتے میں چلی جائے گی. چلو ایک عجیب سا وہ شعر یاد آ رہا ہے، پتہ نہیں شاعر کون ہے، کہ وہ میں نے اس کو اتنا دیکھا جتنا دیکھا جا سکتا تھا، لیکن آخر ان 2 آنکھوں سے کتنا دیکھا جا سکتا تھا. ہاں تو اس کا علاج یہ ہے کہ 4 آنکھیں کروا لیں. اور کیا بے وقوف آدمی ہے کہ کتنا دیکھنا ہے. تو وہ اب وہ ظاہر ہو کوئی اسکینر آنکھ چاہیے اسے یا کیا. وہ سی تھرو آنکھ کا طالب ہے، وہ کہہ رہے ان 2 آنکھوں سے وہ کیا دیکھا جائے. تو یہ سب فضولیات ہیں، یہ بہت بے وقوفی کی پیدائشیں ہیں یہ سب باتیں. کل ہم نے محب اس کو عجب طور سے دیکھا، آنکھوں نے تو کم دل نے بہت غور سے دیکھا. اور دل سے منسوب کرنا کیا بات ہے. اور وہ 1 2 ہوں تو سحر چشم کہوں، 1 2 میر کا ہے. اب یہ بس محبوب کے حسن کی یا آنکھوں کی یا اس کی تعریف ہے سراپا کی. 1 2 ہوں تو سحر چشم کہوں، کارخانہ ہے وہاں تو جادو کا. سراپے میں جس جا نظر کیجئے، وہیں عمر ساری بسر کیجئے. اب وہ ایک اٹھان نہیں آ گئی. اب اس میں وہ شاعر کے پیچھے 2 4 پھر بھی رہوں گے یار کیا کیا دیکھا جا سکتا ہے. وہی پھریں گے اس میں، انہی کو دلچسپی ہوگی. ملاقاتی بھرے ہیں تجھ میں لاکھوں ہی ہنر اے مجمع خوبی. ملاقاتی تیرا گویا بھری محفل سے ملتا ہے. داغ ایسا ہے آدمی جو رہتے تھے اس طرح کے ماحول میں سازندوں، اور یہ وہ بھی دیکھیے کہ کتنی احتیاط کرتے ہیں نا، کہ خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں. یہ بازار کا پردہ ہے، صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں. لوکیشن اس کی بازار حسن ہے، اٹھا کتنا دیا. اور اس سے تو عسکری صاحب نے ظہور و خفا کا پورا تھیوری نکالی ہے. جیسے اللہ میاں چھپے ہوئے ہیں ظاہر. تو یہ ہوتی ہے وہ باطنیت جو تخیل وغیرہ کا غلط استعمال. بتاؤ وہ عمراء جان کے لیے کریں یہاں اللہ چلمن کے پیچھے بیٹھا. یہ خبط ہوتا ہے اور یہ ایول ہے. یعنی کہ ظاہر ہر آدمی ذہانت چاہتا ہے جانب خیر میں، ایول کے ساتھ تھوڑی کسی کو مطلوب ہے. جیسے ہمارے ہاں شاعری میں عشق مجازی سے عشق حقیقی کی
چیزیں مراد دی ہاں جاتی وہ ہیں، وہ ایک بھی غلط عجیب ہے. ڈرامہ ہے وہ اچھا پیر صاحب نے کچھ ان کو شوق ہے دیکھنے کا تو وہ دیکھنے لگے اور کہا میں معائنہ کر رہا ہوں جمال حق کا اس چہرے پر. یہ واقعات جی. ہیں کہ بھئی عشق مجازی کے بغیر عشق حقیقی ممکن ہی نہیں. لا حول ولا قوت. اور مجازی کوئی 70 برس کا بوڑھا کیوں نہیں ہے، اس کے چہرے پہ کیوں نہیں وہ انوار حق دیکھ رہے؟ وہ سر کسی کا شعر ہے نا، وہ مجازی نے کھولی حقیقت کی راہ، میری گم رہی آگہی بن گئی. ہاں بس یہی سب ہے. سر بہت شکریہ.